السلام علیکم. پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ. پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں. مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ. قسط نمبر 8. بھئی یہ بات سب جگہ ہے، صرف ہندوستان کو قصوروار کیوں ٹھہرایا جائے؟ چھوٹے بڑے اور بڑے چھوٹے بن گئے. آزادی کی یہی سوگات ہے. ہم بڑے تھے اس لیے صرف حکم دینا جانتے تھے، محنت اور مشقت سے واسطہ ہی نہیں تھا. کسی نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ ایک دن تو بادشاہت بھی ختم ہو جاتی ہے، جاگیرداری چلی گئی تو کیا کریں گے. اسی لیے آزادی کے بعد وہی لوگ اٹھ رہے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں جو ہمارے جاگیردانہ نظام میں کولو کے بیل بنے ہوئے تھے. سچ پوچھو تو آج اسی کولو کے بیل کا زمانہ ہے. جاگیر سنبھالنے والے بس بیل پالنا جانتے تھے، تیل نکالنا نہیں. ہاں، یہ تیل نکالنا بھی سیکھ گئے ہوتے تو آج کسی کی بھی یہ حالت نہ ہوتی. آپ ٹھیک کہتے ہیں حکیم صاحب. ابا کی آواز کانپ رہی تھی. آپ ٹھیک کہتے ہیں، بس یہی ہوا. نئے نظام میں ہماری بولتی بند ہو گئی. ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا. لیکن یہ سوال اب کیا کریں؟ محنت نہیں کر سکتے، پھر بچی کھچی جاگیریں ہی تو چاٹیں گے نا. آخر کب تک؟ جب یہ بچی کھچی جاگیریں بھی کھا جائیں گے تب. اسی لیے اماں اس بھیانک سچ سے مزید گزرنا نہیں چاہتی تھیں. کچھ دن پہلے مولوی محفوظ کا اس راستے سے گزرنا ہوا تھا. پھر وہ حویلی میں آئے اور انہوں نے انکشاف کیا کہ یہاں خزانہ دفن ہے. پچھلے جمعے کو اگر حالات خراب نہ ہوتے تو کھدائی شروع ہو چکی ہوتی، لیکن اب تو حالات سازگار ہیں. ہاں، پھر دیر کرنا مناسب نہیں بہن. ایسے تو خزانہ آپ کی بدقسمتی کا اعلان کر کے گھومتا ہوا کہیں اور پہنچ جائے گا. خدا نہ کرے. پھر کیا مشورہ ہے بھائیا؟ آسان نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. جب دولت نے خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دی ہے تو ایک بار دیکھ لینے میں حرج ہی کیا ہے. اماں خوش تھیں. آپ نے سر سے بوجھ اتار دیا بھیا. ارے بوجھ کیسا؟ میں خود پاکستان میں ایسے کتنے ہی واقعات کا گواہ ہوں. اتنے کتنے ہی گھر حویلیاں ہیں جو نئے سرے سے بننے کو آئیں تو پوچھو مت. جیب سے ایک پیسہ لگنے کی ضرورت نہیں پڑی. اندر خزانے دفن تھے اور مفت میں کئی منزلیں عمارتیں کھڑی ہو گئیں. اور میں ایسے عالموں کو بھی جانتا ہوں جو بے حد اللہ والے ہیں اور جنہیں غیب سے علم ہو جاتا ہے کہ کہاں خزانہ دفن ہے. یہاں آنے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. تب فرزانہ زندہ تھی. پڑوس میں ایک نیا گھر آباد ہوا تھا. میلاد کے لیے مولوی صاحب لائے گئے. مولوی صاحب نے آنکھیں بند کی اور کہا فلاں جگہ ایک بلی دفن ہے، اس بلی پر جادو کیا ہوا ہے. اماں کو حیران تھی. یا اللہ، اب بلی چوہے پر بھی جادو ہونے لگا. اور کیا، جادو کرنے والے تو سب سے پہلے پالتو جانوروں پر ہی ہاتھ صاف کرتے ہیں. تو آپ کا فیصلہ ہے کہ مولوی محفوظ کو بلا کر خدائی کا کام شروع کرا دینا چاہیے؟ یہ ابا تھے. ہاں، اور اب مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. کھدائی کا راستہ اب صاف تھا. اس دن دوپہر کے وقت مولوی محفوظ اپنے شاگردوں کے ساتھ آ گئے. سفیان ماموں کے گلے مل کر دونوں دیر تک روتے رہے. مولوی محفوظ کو اب اپنے بچھڑے دوست کا ساتھ مل گیا تھا. یہ طے ہوا تھا کہ 2 دنوں کے بعد پھر جمعے کی تاریخ ہے اور اس دن یہ کام شروع ہو جائے گا. حویلی اور ماضی کی کہانیاں زندہ تھی. ابو اور سفیان ماموں کے ٹھہا کے گونج رہے تھے. میرے لیے یہ سب نیا تھا. کتنی ہی بار چھت پر سوتے ہوئے ابا نے طلسم ہو شربا کے افسانے سنائے تھے. جن اور پریاں کی سدا بہار کہانیاں. میں جیسے طلسم ہو شربا کا ایک کردار تھا، یا اس وقت گھر کے تمام افراد اس طلسمی دنیا کے کردار. لیکن شاید وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا، یا وقت کوئی اور ہی کہانی لکھنے جا رہا تھا. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. بڑے ماموں نے نادرہ کی اچھی تربیت کی تھی. پڑوس کی مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوتے ہی نادرہ سب کام چھوڑ کر وضو بنانے لگ جاتی. نماز سے فارغ ہو کر پھر امی کے ساتھ باتیں کرنے میں اس کا سارا دن گزر جاتا. مگر اب آہستہ آہستہ وہ مجھ سے کھلنے لگی تھی. دودھ کا گلاس یا چائے لے کر میرے پاس آنا. کہتی کچھ نہیں، میرے کچھ پوچھنے پر بھی جواب نہیں دیتی، بس خاموشی سے میری طرف دیکھنا اور چلے جانا. گرمیاں شروع ہو گئی تھیں. صحن سے مرغیوں کے کڑکڑانے کی آواز آ رہی تھی. میں نے دیکھا نادرہ مرغیوں کو دانہ ڈال رہی ہے. میں پاؤں دابے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر ٹھہر گیا. اس وقت صحن کے آس پاس کوئی نہ تھا. ابا سفیان ماموں کے ساتھ اپنے کمرے میں تھے. علی بخش اور مریم بوا بھی کام ختم کر کے آرام کرنے جا چکے تھے. یہ میرے لیے نادرہ سے گفتگو کرنے کا ایک اچھا بہانہ تھا. مرغیوں کو دانہ کھلاتی ہوئی وہ خود ایک بڑی سی خوبصورت مرغی میں تبدیل ہو گئی تھی.
उकड़ू, मैंने मुंह से आवाज निकाली। इसने पलटकर मेरी तरफ देखा, मुर्गियों को दाना खिलाना जारी रखा। नादरा, मुझसे बातें क्यों नहीं करती? बस नहीं करती, उसका खामोश सा जवाब था। लेकिन आज वो पहली बार खिली थी और मुझ पर इसके जवाब ने मुतमईन किया था। लेकिन क्यों? नहीं जानती। अरे ऐसे कैसे नहीं जानती? कुछ तो वजह होगी। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम जरूर आओगी। इस बार इसने पलटकर मेरी तरफ देखा था। और तुम आ गई? हाँ, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे अच्छी जबरदस्ती है। जबरदस्ती है तो है, मगर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। क्यों? वो दुपट्टे वाली अकीदत से नमाज पढ़ने वाली नन्ही सी नादरा कहीं खो गई थी। इस वक्त कोई और ही नादरा मेरे सामने थी। मैं इसके होंठों को देख रहा था। इसके चेहरे पर एक खास तरह की शोखी थी। क्यों नहीं जाने दोगे? मेरी मर्जी। मुझ पर मर्जी वर्जी नहीं चलने वाली। हाँ, कहे देती हूँ, मगर मेरी तो चलेगी ना। चलेगी, मैं मुस्कुरा रहा था। मगर कैसे? ऐसे। अचानक मैंने इसके नन्हे से हाथों को थाम लिया था। हाथों में पहनी हुई चूड़ियां खनखनाई। छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ता। मुझे ये अंदाजा करने में परेशानी नहीं आई कि नादरा को इस वक्त अपना हाथ छुड़ाने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसके नाजुक हाथ बेहद नरम थे, लेकिन इसकी नाजुक उंगलियों ने मेरे जिस्म में अचानक एक तूफान बर्पा कर दिया था। इसकी पलकें झुकी थीं, जिस्म कांप रहा था। मुर्गियों को दाना देने वाले हाथ अचानक गर्म हो गए थे। अच्छा, मुझसे भागती क्यों थी? पहले हाथ छोड़ो। नहीं, पहले बताओ। पहले हाथ। मैंने एक झटके से हाथ छोड़ दिया। वो खुश थी? बताऊं? हाँ। ठींगा। इसने उंगलियों को हरकत दी और सहन से भाग खड़ी हुई। अच्छा बच्चू, मेरी बिल्ली, मुझे ही मियाऊं। मैं इसके पीछे दौड़ा और कुछ ही कदमों के फासले पर पीछे से इसे इधर दबोचा। अब वो मेरी गिरफ्त में थी, बल्कि मेरी बाहों में थी। मैं सारे जिस्म में सनसनाते गर्म खून की योरश महसूस कर रहा था। इसने सपर डाल दी थी। अब भाग कर कहाँ जाओगी? शहर में सन्नाटा था। मुर्गियां खामोश थी। मेरा जिस्म इसके जिस्म से चिपक कर रह गया था। नादरा खामोश थी। मैं महसूस कर रहा था नन्हे नन्हे लावे इसके जिस्म के अंदर भी मचल रहे होंगे। कुछ देर के बाद इसने खामोश एहतजाज किया। अब छोड़ो। मैंने इसका हाथ थाम लिया। चलो मेरे कमरे में, मैं तुम्हें अपनी किताबें दिखाता हूँ। नादरा खुश थी। इसका हाथ मेरे हाथ में था। हाथ छुड़ाने की से अब ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। चलते चलते वो ठहर गई, गुस्से से तरफ देखा। लेकिन तुम हो शैतान एक नंबर के। मुझे पता था। दूसरे ही लम्हे वो जोर से हंस पड़ी थी। हीरे जैसे खुशनुमा दांत सामने आ गए थे। शैतान कैसे? बस हो शैतान। और तुम्हें पता था? हाँ जी, और इसीलिए मुझसे बात नहीं कर रही थी। और क्या पक्के बदमाश हो तुम। मुझे नादरा पर जी भर कर प्यार आ रहा था। वो देर तक मेरी किताबों को देखती रही। कभी वो मुस्कुराती, कभी एक नोखेज सी शरारत खुद ब खुद मुझे देखते हुए उसके होंठों पर तलू हो जाती। कुछ देर के बाद अम्मी जान ने उसे आवाज देकर बुला लिया तो वो शरारत से देखती हुई अम्मी जान के पास चली गई। किताबें बिखरी हुई थी। जहन में हल्के हल्के धमाके अब भी मौजूद थे, लेकिन मैं सोचने से कासिर था। ये सब क्या था? नादरा की झिझक आखिर किसके लिए थी? या फिर मेरी गिरफ्त में आते ही इसने सपर क्यों डाल दी? लेकिन जो भी था, इसके जाने के बावजूद एक कसक, एक चुभन बनकर अलाव की तरह मेरे सीने में रोशन था। कमरे में अभी भी इसके होने की खुशबू मौजूद थी। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। इस वक्त मैं जिस ज़हनी और जिस्मानी कैफियत से गुजर रहा था, इसे मैं कोई भी नाम देने से कासिर था। ये पहला लम्स था किसी लड़की का लम्स, जिसने मेरे लिए अनजानी दुनियाओं के नए दरवाजे खोल दिए थे। जैसे मेरी ख्वाहिश थी मैं वक्त को अपनी मुट्ठियों में कैद कर लूं और नादरा बस मेरी गिरफ्त मेरी बाहों में समा जाती। और सच ये है कि अचानक मुझे ये जिंदगी बेहद जगमगाती और निहायत खूबसूरत लगने लगी थी। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज है। रात के 10 बजे मौलवी महफूज असलम मियाँ गनी और कामरान के साथ चोरों की तरह अंदर दाखिल हुए। इस वक्त भी इनके हुलिये से यही लग रहा था जैसे पीछे चोर या डाकू पड़ गए हों। शहर की गलियां अंधेरे में डूब गई थीं। सड़कें सुनसान। 2 घंटे तक इधर उधर की बातें चलती रहीं। फिर 12 बजे के आसपास महफूज मियाँ काफले के साथ सहन में आ गए। पूरे 2 घंटे तक इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। इसके तीनों शागिर्द इस तरह तैयार थे जैसे जंग के मैदान में फतह के इरादे से उतरने वाले हों। अली बख्श और सुफियान मामू भी इस खुदाई की मुहिम का हिस्सा थे। औरतों को बातें न करने की हिदायत की गई थी और बच्चों के लिए ये हुक्म जारी हुआ था कि वो जितनी जल्द सो जाएं बेहतर होगा। लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ। कुछ यही हाल इस वक्त नादरा का था। हम दोनों इस तमाशे का हिस्सा बनना चाहते थे, मगर अब्बा और सुफियान मामू की नाराजगी का डर था।
اس لیے چھت کی منڈیر پر میں نادرا کے ساتھ چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں نادرا کا ساتھ میرے اندر وہی انگارے جمع کر رہا تھا۔ میں اس پر جھک گیا تھا۔ اس کی پشت میری جانب تھی، میرا جسم اس کے جسم سے خاموش سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نادرا نے 2-1 بار پلٹ کر میری طرف دیکھا، لیکن میں اسے یہی احساس دلاتا رہا کہ میں اس تماشے کا ایک حصہ ہوں اور اس کی طرح ہی چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ میری کن پٹیاں سرخ ہو گئی تھیں، رگیں تن گئی تھیں، جانے کیوں احساس ہوا اس کے معصوم جسم سے اس وقت آگ کی بارش ہو رہی ہو۔ نیچے تماشا شروع ہو چکا تھا۔ علی بخش کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا۔ ابا بے چینی کی حالت میں ٹہل رہے تھے۔ اماں مریم بوا کے ساتھ صحن کے دوسری طرف دروازے سے لگ کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مولوی محفوظ کی حیثیت اس وقت جہاز کے کپتان کی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، دعا پڑی اور حکم ہوا کھدائی شروع کی جائے۔ پھاوڑے چلنے لگے اور ادھر ابا کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ بار بار سر کھجلاتے ہوئے صحن میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ کبھی گھبرائے ہوئے دروازے کے پاس آتے، کبھی صحن سے اٹھنے والی کھدائی کی آواز کو سنتے اور سوچتے کہیں یہ آواز باہر تو نہیں جا رہی ہے۔ علی بخش جوش میں تھے۔ ابا نے سمجھایا اتنی زور سے کھدائی کرو گے تو آواز باہر تک چلی جائے گی۔ غنی میاں مسکرائے، کھدائی بچوں کا کام نہیں ہے، اس وقت یہ آواز کہیں نہیں جانے والی۔ کامران میاں بھی مسکرائے، آپ فکر نہ کریں، بہتر ہے کہ ہمیں کام کرنے دیں، آپ جا کر آرام کریں۔ مولوی محفوظ کو بھی یہ بات پسند آئی تھی۔ وسیع بھائی یوں بھی آپ کا دل بے حد کمزور ہے، آپ آرام کیجیے، ہم باری باری سے پھوٹنے تک آپ کی کارروائی کو جاری رکھیں گے۔ سفیان ماموں پن ڈبے سے پان کی گلوریاں بنا کر منہ میں ڈال چکے تھے۔ جائیے آپ آرام کیجیے، گمشدہ خزانے کی تلاش آسان نہیں ہے وسیع بھائی، ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو ہفتوں لگیں گے، باری بدل بدل کر ہمیں اس کھدائی کو انجام دینا ہوگا۔ ارے بھائی ہم جتنا آسان سمجھ رہے تھے، ابا کہتے ہوئے رک گئے۔ دنیا میں کون سا کام آسان ہے وسیع بھائی، ایمان سے کہیے گا، جینا بھی کوئی آسان کام ہے کیا؟ لیکن دیکھیے پھر بھی ہم سب جیے جا رہے ہیں، اپنے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن زندگی کا سفر جاری رہتا ہے۔ لیکن یہ آواز باہر گئی تو آفت آ جائے گی۔ کوئی آواز باہر نہیں جائے گی، یہ غنی میاں تھے، ہم نے اس سے پہلے بھی خزانے نکالے ہیں، یہ کامران تھے، اور کامران میاں کی بات پر ابا چونک اٹھے تھے۔ آپ نے پہلے بھی؟ ہاں اور کیا، پہلی بار کوئی تجربہ تھوڑی ہی کر رہے ہیں، یقین نہ آئے تو پیر و مرشد سے پوچھ لیجئے، انہی کا حکم ہوتا ہے اور ہمیں جہاں راستہ بلاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ مولوی محفوظ مسکرا رہے تھے۔ ابا نے اطمینان کی سانس لی، شکر ہے، ورنہ تو میں سمجھ رہا تھا یہ پہلا تجربہ ہے جو میرے گھر کیا جا رہا ہے۔ مولوی محفوظ ہنس پڑے۔ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں محفوظ بھائی، اور تجربہ کیسا، ہم تو اب اس تجربے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اوہ، ابا کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ تو میں سونے جاؤں؟ بالکل جائیے، اور گھوڑے بیچ کر۔ اب گھوڑے کہاں ہے بھائی، خزانہ مل گیا تو ایک کیا 100 گھوڑے آ جائیں گے، اب جائیے وسیع بھائی۔ علی بخش تھک چکے تھے۔ اب غنی نے کھدائی کی کمان سنبھال لی تھی، مریم بوا اور اماں سونے کے لیے جا چکی تھی، ابا بھی اٹھ کر چلے گئے۔ میں نادرا کو اب بھی باہوں کے دائرے میں لیے ہوئے تھا اور وہ مجھ میں سمٹی ہوئی یہ سارا تماشا دیکھنے میں مصروف تھی۔ مجھے احساس تھا کہ اس کی آنکھیں بھی بوجھل ہوں گی۔ عام طور پر وہ جلدی سو جانے کی عادی تھی، مگر شاید اس وقت نیلے آسمان اور تاروں کی بارات کے نیچے کھلی چھت پر اسے میری ضرورت تھی، میری باہوں کی۔ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ پھر چلو تمہیں سلا دوں۔ تم سلاؤ گے؟ ہاں کیوں نہیں، پھر میں سو نہیں پاؤں گی۔ اچھا، دیکھنے میں کیا حرج ہے، نہیں سوئی تو باتیں کریں گے۔ چھت پر چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ابا امی کے ساتھ نیچے والے کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ سفیان ماموں نے ابا والی چارپائی پر قبضہ کر لیا تھا۔ نادرا اور میں پاس پاس چارپائیوں پہ لیٹ گئے، ابھی بھی اس کی نازک ہتھیلیوں میں میری ہتھیلیوں کی گرفت تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، وہ کسی اور دنیا میں گم تھی۔ تم جانتے ہو رحمان، مجھے امی ہر وقت یاد آتی ہیں، لیکن ابو کی وجہ سے بول نہیں پاتی، آنکھوں میں سارے آنسو پی جانا پڑتا ہے۔ لوگ کیوں چلے جاتے ہیں رحمان؟ ایک دن سب کو جانا ہے نا؟ زندگی کے کھیل تماشے چلتے رہتے ہیں، پھر ایک دن یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند ہو جاتی ہیں۔ میں نماز پڑھتی ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے نماز میں اپنے لیے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے، میں امی کو دیکھتی ہوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی امی کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے ہوتا ہے، میں ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتی ہوں۔ نادرا کی آنکھوں میں مچلتے آنسوؤں کو میں نے دیکھ لیا تھا، مجھے اس پر طرز سے زیادہ پیار آ رہا تھا۔ خدا کیوں اپنوں کو چھین لیتا ہے؟ یہ کیسی آزمائش ہوتی ہے، کیسا امتحان؟ میں نے نادرا کے آنسو پوچھے۔ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جانتی ہوں، وہ دیکھو، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا نیلے آسمان میں جگمگاتے تاروں کے درمیان سب سے چمکتا ستارہ۔ وہ مسکراتی ہوئی میری طرف مڑی۔ بدھو وہی تو ہیں میری امی جان۔
खुदाई की आवाज अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब्बा दोबारा बिस्तर से उठकर सहन में आ गए थे। नादरा को नींद आ गई थी। मैं फिर मंडेर पर चला आया। फावड़ा सुफियान मामू के हाथ में था। गनी और कामरान कुर्सियों पर आराम कर रहे थे, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इनके सर ढलक चुके थे। मौलवी महफूज सुफियान मामू को छेड़ रहे थे। अरे तुम तो बिल्कुल नहीं बदले सुफियान, और तुम पीर पगाड़ो, तुम भी नहीं बदले। कोई नहीं बदलता, सिर्फ वक्त बदल जाता है। ये अब्बा थे। रात के 3 से ज्यादा बज चुके थे। बाहर कुत्ते अब भी भौंक रहे थे, लेकिन अब मेरी आंखें भी बोझल होने लगी थीं। 3 दिन गुजर गए थे। खुदाई का काम बदस्तूर जारी था। 2 दिन मौलवी महफूज नहीं आए। अपने बदले तीनों शागिर्दों को भेज दिया। सुबह होने से पहले ही खुदाई के काम को रोक दिया जाता और खुदाई वाली जगह पर लकड़ी की कांति वाली बड़ी सी टोकरी लाकर रख दी जाती। 3 दिनों में कोई खास खुदाई नहीं हो पाई थी। इसकी वजह थी शक और खौफ के दायरे में रहते हुए इस काम को अंजाम देना। सबसे पहला डर तो यही था कि आसपास वाले ना जाग जाएं। नजर मोहम्मद की कोठी भी करीब थी, इसलिए हत्तुल इम्कान इस बात की कोशिश की जाती कि खामोशी के साथ खुदाई का काम चलता रहे, चाहे हफ्ते की जगह 1 महीना लग जाए। रात के इस तमाशे ने मुझे और नादरा को कुछ ज्यादा ही करीब कर दिया था। अब इसकी झिझक बहुत हद तक मिट चुकी थी। मैं अक्सर तन्हाई पाकर या रात के सन्नाटे में इसके इर्द गिर्द अपनी बाहें हमाइल कर देता और वो इत्मीनान से मेरी बाहों में सिमट जाती। चौथे दिन स्कूल में मैं बहुत दिनों बाद नूर मोहम्मद से मिला। मुझे ऐसे लगा जैसे वो खुद भी मुझसे मिलने के लिए बेताब हो, जबकि हकीकत ये थी कि कई दिनों से वो मुझसे मिलते हुए कन्नी काटता रहा था। जब से सहन में अम्मी ने इसे डांट पिलाई थी, इसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया था। नूर मोहम्मद की अम्मी के बारे में इतलात मुसलसल मिलती रहती। मौलवी महफूज के आने का एक फ़ायदा ये भी था कि नज़र मोहम्मद के घर की सारी मालूमात इनसे मिल जाती थी। नूर मोहम्मद मुझे कुछ बीमार सा नजर आया। वो कई दिनों बाद मिला था, इसलिए मैं खुद भी इसकी खैरियत जानने को बेचैन था। वो बुझा हुआ था। इसकी अम्मी की हालत अब गैर होने लगी थी। इसने बताया कि इसके अब्बा की सेहत भी दिनों दिन खराब होती जा रही है, लेकिन शायद वो किसी और मुद्दे पर आने के लिए अपने पर तोल रहा था और आखिर इसने इंकशाफ कर ही दिया। एक बात पूछूं? हाँ। शाहजहां जन्नत तुम्हारे यहाँ तो नहीं चले गए? क्यों? मैं एकदम सन्नाटे में था। तुम्हारे घर से रात गए आवाजें आती हैं। आवाजें? हाँ, ये आवाज अब्बू ने भी सुनी है। और नहीं जानता, मगर इसने होंठ पर उंगली रखकर कहा, ठीक 12 बजे के बाद आवाज आनी शुरू हो जाती है। मगर कैसी आवाज? मेरा दिल रह रह कर कांप रहा था, जैसे तुम्हारे घर में जलजला आ गया हो। ये अब्बा बता रहे थे। जलजला? हाँ, अब्बा बता रहे थे जैसे बहुत से भूत मिलकर तुम्हारे घर को हिलाने की कोशिश कर रहे हों। अरे नहीं, मैं जोर से हंसा। तुम्हारे अब्बा का वहम है, मेरे घर में कोई शाही जिन्नात नहीं है। और हाँ, ये जलजले की कहानी सिर्फ वहम है। आजकल हम लोग देर में सोते हैं। क्यों? मैंने इसे बताया, इसलिए कि पाकिस्तान से सुफान मामू आए हुए हैं। हम लोग देर तक छत पर बातें करते हैं। तुम्हारे अब्बू को वहम हो रहा होगा। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या हमें एहसास नहीं होता? हाँ, ये तो है। हो सकता है तुम्हारे अब्बू ने हमारी गुफ्तगू की आवाज सुनी हो। मोहन साहब, गुफ्तगू करने से कहीं मकान हिलता है, जलजला आता है? अब्बा ने तुम्हारे घर को हिलते हुए देखा है, इसलिए मैंने पूछा, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी। अपने अब्बा से कह देना, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर नूर मोहम्मद अपनी बात पर कायम था। लेकिन तुम्हारे घर से आवाजें आती हैं। एक दिन रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कोठी के छत पर चढ़ा तो तुम्हारे घर से ही कुछ टूटने की आवाजें आ रही थी। नूर मोहम्मद फिसफिसा कर बोला, अब छत पर मत सोना। अरे शाही जिन्नात, जब मेरी कोठी आ सकते हैं तो बुलंद हवेली क्यों नहीं जा सकते? फासला ही कितना है, समझ गए ना? इस दिन नूर मोहम्मद तो चला गया, मगर इसकी गुफ्तगू सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने घर आकर ये बातें अम्मी जान और अब्बा को बताई तो दोनों परेशान हो गए। लो, बातें बनने लगी ना। अब क्या होगा? अम्मा के चेहरे पर फिक्र के आसार थे। ये मोहल्ले वाले ना बस उन्हीं इसी बात से मतलब रहता है कि फलां के घर में क्या हो रहा है। अम्मा को घबराहट थी। नजर मोहम्मद को भिनक भी लग गई तो सारे शहर में बुलंद हवेली की थू थू हो जाएगी। लेकिन इन लोगों की जुबान कौन बंद करे? अफवाहों के सर पैर नहीं होते और अफवाहें जंगल की आग होती हैं। अम्मा की आंखों में उलझन के आसार थे। नजर मोहम्मद को जानती हूँ, वो चुप रहने वालों में से नहीं है। यकीनन वो बुलंद हवेली के बारे में खामोश नहीं रहेगा। अगर जरा भी इन्हें ऐसी किसी सच्चाई का इल्म हुआ तो वो मोहल्ले भर में ढंडोरा पीट देंगे। लेकिन क्या किया जाए? ये अब्बा थे। नजर मोहम्मद की जुबान भी तो बंद नहीं की जा सकती। सब हवेली के दुश्मन हैं। हमारी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। अब चुप भी हो जाओ। सोचना यह है कि अगर नजर मोहम्मद को ये बात मालूम हुई है तो ये पता लगाना जरूरी है कि इसके दिल में क्या है, और ये बात मौलवी महफूज ही पता लगा सकते हैं।
پھر ان سے کہیے کسی طرح وہ اپنی دعا یا جادو سے نظر محمد کے دماغ پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ ابا کے لیے اب یہی راستہ بچا تھا، کیونکہ بات اب بلند حویلی کی عزت کی آ گئی تھی۔ گھر والوں کا سب سے بڑا خطرہ علی بخش سے تھا، اس لیے کہ ان سے اچھی یا بری کوئی بھی بات ہضم نہیں ہوتی تھی، مگر جنات والا پتا اپنا کام کر گیا تھا اور وہ اسے ثواب کا کام سمجھ کر خاموش تھا، یا کہنا چاہیے ڈرا ہوا تھا، اور مجھے اس بات کا کئی بار احساس کرا چکا تھا۔ دیکھیے، ہم نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ بڑی بہادری کی آپ نے۔ ارے رحمان بابو، صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کیا؟ وہ پھسپھسا کر بولے۔ اور جنات سے کس کو ڈر نہیں لگتا؟ ہم تو گاؤں میں بھوت پریت کے بڑے بڑے کارنامے دیکھ چکے ہیں، اور اسی لیے آپ ڈر گئے ہیں۔ لو بابو کی سنو۔ علی بخش زور سے ہنسے۔ جن بھوت سے کون نہیں ڈرتا؟ ارے پہلوانوں کو بھی ڈر لگتا ہے، پھر ہم تو انسان ٹھہرے۔ ابا کو حویلی اور حویلی کی عزت کی فکر ہو رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ خزانہ بھی نہ ملے اور حویلی بھی بدنام ہو جائے۔ صبح ہوتے ہی گھر میں بیٹھک جم گئی۔ سفیان ماموں کا خیال تھا کسی نے آگ لگائی ہے، ورنہ ہم اتنے آرام سے کھدائی کر رہے تھے کہ آواز باہر جانے کا سوال ہی نہیں۔ پھر وہ نظر محمد اور اس کے بیٹے کی بات، وہی تو کہہ رہا ہوں، کوئی مخبر ہے، کسی نے یہاں کی خبر وہاں پہنچائی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مریم بوا اور علی بخش کی طرف گھوم گئے۔ پھر ان کی تیز نظریں کافی دیر تک میری آنکھوں میں اپنے شک کا ازالہ کرتی نہیں۔ کوئی تو ہے، یہ بات باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن کون ہو سکتا ہے؟ ابا کا لہجہ کمزور تھا۔ کوئی بھی، علی بخش، مریم بوا، یا پھر وہ میری طرف گھوم گئے رحمان بیا بھی۔ اس لیے ایسی باتوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تم بھی کمال کرتے ہو بھیا، یہ اماں تھی اتنی بڑی خدائی، کیا یہ بات چھپی رہ سکتی تھی؟ اسلم میاں، غنی اور کامران کیوں نہیں؟ ابا نے پلٹ کر سفیان ماموں کو دیکھا۔ یہ لوگ بھی تو کسی سے ذکر کر سکتے ہیں، مولوی محفوظ نہیں کر سکتے، مگر یہ تو ان کے شاگرد ہیں، کیا پتہ چائے پان کھاتے ہوئے زبان پھسل گئی ہو۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ سفیان ماموں نے سینے پر جھولتے دانت کھدوئے سے ہاتھوں میں لیا اور دانت کھودنے لگے۔ مگر اب کیا کیا جائے؟ میری تو عقل کام نہیں کرتی۔ ابا نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا خدائی کا کام کچھ دنوں کے لیے روک دیا جائے؟ اماں کے لہجے میں تھر تھراہٹ تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ کیوں؟ بدنامی ہونے لگی تو؟ ابا ایک بار پھر خدائی روک دینے کی وکالت کر رہے تھے۔ دیکھیے، تقدیر ہر کسی کے لیے زندگی میں دروازے نہیں کھولتی، بس ایک موقع دیتی ہے۔ اگر آپ کے پاس جیتنے ہارنے کے لیے یہی ایک موقع ہے، اور میری مانیے تو افواہوں کا کوئی علاج نہیں، آپ کسی کا قتل نہیں کر رہے ہیں، کسی کے یہاں چوری یا ڈکیتی نہیں ڈال رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ابھی خزانے کو جانے دیجئے، صرف یہ سوچئے کہ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے، تو پھر خوف کیسا؟ سفیان ماموں کی بات میں وزن تھا۔ بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اماں مطمئن تھی۔ پھر ٹھیک ہے، مولوی محفوظ کو آنے دو، دیکھو وہ کیا خبر لے کر آتے ہیں۔ سفیان ماموں دانت کھودنے کے بعد صحن میں الٹی رکھی ہوئی لوہے کی بالٹی پر بیٹھ گئے۔ ویسے وسیع بھائی، پاکستان میں ایسے ایسے کنگالوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کبھی روپے کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، لیکن واہ رے گمشدہ خزانے! راتوں رات دنیا بدل گئی۔ اللہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ گفتگو جاری تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ شاید اب ان تمام واقعات کا تجزیہ میرے لیے آسان تھا۔ ایک مشکل زندگی کو ایک آس، ایک امید لے کر ہم کتنا آسان بنا دیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ دنیا کے پنکھ لگ گئے ہیں۔ آزادی کے بعد ملک میں بھی کامیابی اور ترقی کی خوشگوار ہوا نے دستک دی ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ ترقی یہ ہوا اپنے ساتھ تہمات اور اندھو وشواس کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے، اور انسانوں سے زیادہ آج کا انسان بھوت پریت اور جناتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا ہے۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ہمیشہ کی طرح مولوی محفوظ اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے، لیکن آج ان پر وجد کی کیفیت تھی۔ وہ سب کی باتیں سن چکے تھے، لیکن آج ان کا موڈ کچھ اکھڑا اکھڑا تھا۔ پھر خدائی بند کر دیجئے۔ اماں نے پلٹ کر ابا کو دیکھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے، افواہوں سے کب تک پیچھا چھڑائیں گے؟ چھت پر ایک لڑکا لڑکی جاتے ہیں، تب بھی کہانیاں بنتی ہیں، کسی کو کہانی بنانے سے روک پائیں گے آپ؟ محلے میں رہتے ہیں، جائیے محلے والوں کی پیٹھ پیچھے کی باتیں سنیے۔ اسی آپ کی بلند حویلی کو لے کر کیسی کیسے باتیں کی جاتی ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ کاردار خاندان کا زوال آ گیا۔ آپ کیا حویلی لے کر چاٹیں گے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آنے پر مہذب بن جاتے ہوں گے، مگر پیٹھ پیچھے کس کس کی زبان بند کریں گے؟ نظر محمد تو پھر بھی شریف ہے، وہ آپ لوگوں کی کبھی برائی نہیں کرتا، مگر حبیب صاحب، وہ فرقان میاں، وہ بڑے پھاٹک کے نواب ذوالفقار۔ اچھا، ابا سکتے میں تھے۔ ان کی بھی تو جاگیریں چھن گئی۔
چھن کیا گئی، ضبط ہو گئی، یہ کون سا آسمان پر محل بنا رہے ہیں؟ اماں اپنے رنگ میں واپس آ گئی تھی، بس لے دے کر بلند حویلی پر نظریں گڑائے بیٹھے ہیں۔ ٹھیک کہا بہن، مولوی محفوظ نے ٹھنڈی سانس بھری، اس لیے محلے والوں کی چھوڑیے، انہیں افواہیں پھیلانے دیجیے اور آپ خاموشی سے اپنا کام انجام دیجیے۔ کیا آپ نظر محمد سے ملے؟ ابا نے دبی زبان میں پوچھا۔ ہاں ملا، پاگل ہے، کہہ رہا تھا رحیلی رات میں ہل رہی تھی، میں نے سمجھا دیا حویلی نہیں تم ہل رہے تھے، تم بھی اسے رات میں ہو، رات کے وقت جاگنے اور چھت پر جانے کے لیے کس نے کہا؟ جاؤ گے تو پھر مجھے مت کہنا۔ اچھا، سفیان ماموں ہنسے، واہ پیڑ پگارو، تم تو استاد نکلے یار۔ کیا کروں سفیان بابو، ادھر کے تار ادھر نہ جوڑوں تو یہی لوگ زندگی حرام کر دیں۔ اب دیکھیے صاحب کے بات سن کر چپ ہیں، کہنے لگا میں بھی کچھ دنوں سے بور پی ہوا محسوس ہو رہا ہوں۔ پھر اماں کی آنکھوں میں چمک تھی۔ میں نے کہہ دیا جو کر رہا ہوں اسے کرنے دو، کیونکہ اب تمہاری اہلیہ کے ساتھ تمہارے سحر کو بھی ہٹانا ہوگا، اس لیے آپ لوگ میں پھر کہہ دیتا ہوں افواہوں سے دور رہیے، ورنہ میں خود کھدائی کو روک دوں گا۔ یہ دھمکی تھی یا وارننگ؟ لیکن ابا کے ساتھ امی بھی سکتے میں آ گئی تھیں۔ اسیب، جادو، خزانہ، ترقی کے راستے میں اب میرے سامنے یہ جادو نگری تھی، ہر شے گم تھی، صرف جادو زندہ تھا۔ سفیان ماموں بتا رہے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی جادوگر صورت بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس گھر میں اس کی تلاوت ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتے۔ ابا بتا رہے تھے وہ پہلے ان جادو وادو کو نہیں مانتے تھے، میں پہلے یہی سمجھتا آیا تھا کہ یہ سب ڈھونگی ہیں، نجومی ہوں یا کہانت، ان کا دھندا لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ ہر آدمی مشکل میں ہوتا ہے اور اس لیے آسانی سے ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ سفیان ماموں دل کھول کر ہنسے۔ ہاں وسیع بھائی، آپ کی بات میں کچھ تو صداقت ہے، بہت سے ایسے نجومی ہیں جو علم نجوم کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے اور محض لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن یہ بات سب کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایسے بہت سے نجومی ہیں جن کے پاس شیطانوں سے رابطے ہیں، اور یہ رابطے اس طرح ہیں کہ ایک جن شیطان پر دوسرا جن شیطان کھڑا ہے، دوسرے پر تیسرا، اسی طرح یہ آسمان کی بلندیوں تک ایک دوسرے کو کندھا دیتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ اور سچی بات کہ آسمان میں بھی شگاف ہے، کچھ ایسے شگاف ہیں جہاں سے یہ شیطان فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں اور پھر نجومی کو اس کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ شگاف بند کر دیے گئے، لیکن اب زمین کا یہ شگاف کھل گیا ہے۔ ابا ہنس رہے تھے، ابا کا اشارہ گمشدہ خزانے اور خدائی کی طرف تھا۔ سفیان ماموں بھی زور زور سے ہنسنے لگے۔ ایک جادو نگری تھی یہ حویلی، ایک جادوگر تھا مولوی محفوظ، اور ایک جادو کا ڈبہ یہ گمشدہ خزانہ۔ میری تنہائی مجھے ڈس رہی تھی، عمر کا گھوڑا سرپٹ ہوا میں بھاگ رہا تھا، میرے جسم کو خوشبو مل گئی تھی اور یہ خوشبو اب لذتوں کے لباس میں گم ہونا چاہتی تھی۔ میرا جسم شور کرنے لگا تھا اور میں شور کرتے جسم کی آواز میں قید تھا۔ دنیا اچانک نشیلی ہو گئی تھی، نیلا آسمان، پیڑ پودے، سرسراتی ہوا، کسی کا لمس۔ ایک جادو وہاں تھا اور ایک جادو یہاں ہولے ہولے میرے جسم میں اترتا ہوا۔ میں اور نادا شاید دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے تنہائی چاہتے تھے۔ میرے چھت پر جاتے ہی وہ بھی چھت پر پہنچ جاتی، یا پھر ہم دونوں گھر والوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے ایسی جگہوں تلاش کر لیتے جہاں کسی کے آنے کا امکان نہ ہو۔ پھر میں اسے گود میں لے لیتا یا وہ خود ہی میری گود میں سمٹ آتی۔ میں ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا، کبھی کبھی اس کے پیارے سے گال کو سہلا دیتا یا پھر، لیکن شاید ابھی تک اس سے زیادہ آگے بڑھنے کا احساس یا حوصلہ مجھ میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک پیارے سے میمنے کی طرح میری گود میں سمٹ آتی۔ یقیناً اسے میرے جسم کی تپش کا بھی احساس ہوگا، مگر وہ ظاہر نہیں کرتی تھی۔ میں انگارے سنبھال رہا تھا اور شاید آہستہ آہستہ اب یہ انگارے مجھے جلانے لگے تھے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔